بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسی آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اور ہر ایسی آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات ماننے سے منع کیا، اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل ہیں۔ اب یہاں کفر کے علاوہ مزید عیوب بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے۔ جس کافر میں یہ عیب ہوں اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے۔ یہاں آیت میں 2 عیب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 وَحَلَّافٍ، حلاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو۔ نمبر 2 وہ ذلیل ہے کیونکہ بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو مضمون اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، جبکہ بعض مفسرین کا قول ہے یہ اوصاف اسود بن عبد یغوث یا اخنس بن شریک یا ابو جہل بن ہشام کے ہیں۔ بات پر قسمیں اٹھانے والے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت سے ان مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو بات پر اللہ تعالیٰ کی یا قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں تاکہ کسی طرح ان کی بات کو سچ مان لیا جائے، اور ان کے عمل کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ان کی جو عزت اور مقام بنتا ہے وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور قسموں کے بدلے دنیا کا ذلیل مال لینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہمازٍ
مشاء بنمیم، سامنے سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا، ہماز بہت تانے دینے والا۔ اس آیت میں بھی وہ دو عیب بیان کیے گئے۔ نمبر 1، وہ ہماز اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ان کے بکثرت عیب نکالے یا بہت تانے دے، عیب جوئی کرنے اور تانا دینے کی مذمت۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے۔ اور حضرت راشد بن سعد مکرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو ان کی پستانوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور تانے دیا کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا ہے۔ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ حدیث مبارکہ میں چغلی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے چغلی کھانے کے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ نمبر 3، حضرت علا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مناع للخیر معتد اثیم، بلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گناہگار۔ مناع للخیر، بلائی سے بڑا روکنے والا۔ اس آیت میں اس کافر کے 3 عیوب بیان کیے گئے۔ نمبر 1، وہ بلائی سے بڑا روکنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا بخیل ہے، نہ خود نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے اور نہ دوسروں کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں اور اپنے رشتہ داروں سے کہتا تھا، اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا۔ نمبر 2، لوگوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والا تھا وہ۔ نمبر 3، وہ سخت گناہگار ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔ عتل، سخت مزاج۔ اس آیت میں اس کافر کے 2 عیب بیان کیے گئے ہیں کہ وہ طبعی طور پر بد مزاج اور بد زبان ہے۔ ان کے تمام عیوب سے بڑھ کر اس کا عیب یہ ہے کہ وہ ناجائز پیداوار ہے، اور اس سے خبیث افعال صادر ہونے میں کیا تعجب ہے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مروی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 9 کے بارے میں جانتا ہوں اور مجھ میں موجود بھی ہیں، لیکن ان کی یہ بات
میں بات نہیں جانتا، ناجائز پیداوار ہوں، اس حوالے سے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اب تو مجھے سچ سچ بتا دے اصل حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ جب وہ مر جائے گا تو اس کا مال دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو اپنے پاس بلا لیا، تو اس چرواہے کی اولاد ہے۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت اور بارگاہ الہی میں اپنا آپ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ولید نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجنون ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر فرما دیے جو واقعی اس میں موجود تھے، اور ان میں سے ایک عیب یعنی حرامی ہونا ایسا تھا کہ یہ اس آیت کے نازل ہونے سے ہی معلوم ہوا، اور نہ اب تک اس کے بارے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ خاندان قریش سے ہے۔ نوٹ یاد رہے، یہاں تک 9 عیب بیان ہوئے ہیں، جبکہ 10واں عیب ذکر اگلی والی اس آیت میں ہے، ان کان ذا مال و بنین۔ اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، وہ مال اور بیٹوں والا۔ اس آیت کا تعلق اسی صورت سے آیت نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان عیبوں کے ہونے کے ساتھ آپ اس کافر کی بات نہ مانیں، وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہوگا وہ کافر مال اور اولاد والا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور ایمان آتا، لیکن اس لائن نے شکر کرنے کے بجائے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اس صورت میں یہ ولید بن مغیرہ کا 10واں عیب بنتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کر یہاں تک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے 10 سے زیادہ عیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور عشق رسول عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔